بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ کس طریقے سے عرش کو چاروں فرشتوں نے اپنے موڑوں پر اٹھا رکھا ہے۔ پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد عرش مبارک کو پیدا کیا۔ اس کے بعد عرش مبارک کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو تیار کیا۔ لوح محفوظ میں لوحے کا مطلب ہے تختی اور محفوظ وہ جس کو محفوظ کیا گیا ہو، مطلب لوح محفوظ وہ تختی ہے عرش پر جس پہ تمام موجودات کا جتنا بھی قیامت تک ہونے والا، ان پر گزرنے والے جتنے بھی واقعات ہیں قیامت تک وہ سب لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ انسان کی تقدیر اس میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دانہ مروارید سے لوح محفوظ کو تیار کیا۔ اس لوح محفوظ کی بلندی 700 سال کی راہ ہے اور چوڑائی 300 سال کی راہ ہے، اور اس کے چاروں طرف سرخ یاقوت کو جڑ دیا اور قلم کو حکم دیا، لکھ میرا علم جو موجودات میں ہے اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والے ہیں قیامت تک۔ پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا جس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی ہوں، تو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہے، بس شامل کروں گا میں اس کو سلیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضاؤں پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو میری نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ میں طلب کروں، اور میرے سوا کون ہے جو تحسس سما میں سے میرے بعد لکھنے کے نکل جائے۔ لوح محفوظ خود بخود حرکت میں آیا اور کہا کہ میرے مثل اور کوئی ہستی ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ خدا کا علم مجھ پر لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 39، مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اس کے بعد مروارید کو حکم دیا کہ پھیل جا، بس وسیع کرسی السماواتی والارض۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سے مروارید آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے کہ کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ تخت کرسی کہلایا، اور پھر اسی کرسی کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا فرمایا۔ اس مروارید کی بلندی 500 سال کی راہ ہے اور اس کی چوڑائی بھی 500 سال کی راہ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دانہ مروارید کی طرف دیکھا تو ہیبت جل شانہ سے وہ خود پانی ہو گیا، اور اس کے بعد چاروں بات کو چاروں ہواؤں کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں میں اس پانی کے پھیل جاؤ اور موج مارو، یعنی کہ پانی کے اندر تلاطم پیدا کرو اور اس کا کف نکال دو۔ کف ایک چپکا مادہ ہوتا ہے، اور ویسا ہی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد قدرت الہی سے ایک دھواں دھار آگ پیدا ہوئی اور پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر کرسی کے درمیان میں اور اس کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا، اور اسی دھوئیں کو پھر اللہ تعالیٰ نے 7 پاروں میں تقسیم کر دیا۔ ایک پارے سے پانی بنایا، ایک پارے سے تانبا، ایک پارے سے لوہا، ایک پارے سے چاندی، ایک پارے سے مروارید اور ایک پارے سے سرخ یاقوت کو پیدا فرمایا، اور انہی پاروں سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پہلے پارے یعنی کہ پانی سے جب پانی بنایا پہلے پارے سے تو اس سے پہلے آسمان کو پیدا فرمایا، اور دوسرے پارے سے جو کہ تانبے کا تھا
तांबा बना, उससे दूसरा आसमान बनाया और इस तरीके से लोहे से तीसरा आसमान और इसी तरीके से चांदी से चौथा आसमान और इसी तरीके से सोने से पांचवा आसमान और फिर इसी तरीके से मरवरिद से छठा आसमान और आखिर में सुर्ख याकूत से सातवां आसमान पैदा फरमाया। हर एक आसमान का दूसरे आसमान से जो फासला है वो 500 साल की राह जितना है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से उस कफ़ आब से जो कि पानी से कफ पैदा हुआ था उससे सुर्ख खाक का मलबा पैदा फरमाया और फिर उसी जगह पैदा फरमाया जहां अब खाना काबा है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोनों में इस पुश्त खाक को फैला दो और फिर उन्होंने वैसा ही किया और फिर ये ज़मीन इसी पुश्त खाक से पैदा हुई है। सूरह नंबर 41 आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाता है, इस तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लोहे महफूज को तैयार किया और फिर सातों आसमानों को तख्लीक कर दिया।